غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ ہے جو رسول اللہ کو پیش آیا۔ امام بخاری نے اس کا باب منعقد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ خیبر سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا، اور یہی بات اس غزوے کے خصوصی کارپرداز حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان کی روایت صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ عنہ سے جو روایت مروی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دودھیل اونٹنیاں اپنے غلام رباح اور ایک چرواہے کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجیں، اور میں بھی ابو طلحہ کا گھوڑا لیے ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح دم عبد الرحمن فرازی نے اونٹنیوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک کر لے گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا رباح یہ گھوڑا لو اور اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور رسول اللہ کو خبر کر دو، اور خود میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف رخ کیا، 3 بار پکار لگائی یا صباح ہائے صبح کا حملہ، پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا، ان پر تیر برساتا جاتا تھا اور یہ رجز پڑتا جاتا تھا۔ میں عکو کا بیٹا ہوں، آج کا دن دودھ پینے والوں کا دن ہے، یعنی آج پتہ لگ جائے گا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ سلمہ بن عکو کہتے ہیں بخدا میں انہیں مسلسل تیروں سے چھلنی کرتا رہا، جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کی اونٹ میں بیٹھ جاتا، پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا۔ اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھا کیے رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ کی جتنی بھی اونٹنیاں تھیں میں ان سب کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور ان لوگوں نے میرے لیے ان سب کو آزاد چھوڑ دیا، لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے۔ وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتا تھا، تاکہ رسول اللہ اور ان کے رفقا پہچان لیں کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے۔ میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا، یہاں تک کہ ان کے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر میری طرف آئے۔ جب اتنے قریب آ گئے کہ بات سن سکے تو میں نے کہا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں سلمہ بن عکو ہوں، تم میں سے جس کسی کے پیچھے دوڑوں گا بے دھڑک پا لوں گا، اور جو کوئی میرے پیچھے دوڑے گا ہرگز نہ پا سکے گا۔ میری یہ بات سن کر چاروں واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ کے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے آگے اخرم تھے، ان کے پیچھے ابو قتادہ اور ان کے پیچھے مقداد بن اسود۔ محاذ پر پہنچ کر عبد الرحمن اور حضرت اخرم میں ٹکر ہوئی۔ حضرت اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کر حضرت اخرم کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا بیٹھا، مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے، اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ باقی حملہ آور پیٹ پھیر کر بھاگے اور ہم نے انہیں کھدیڑنا شروع کر دیا۔ میں ان کے پیچھے پیدل دوڑ رہا تھا۔ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں ذی قرد کا نام کا ایک چشمہ تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے اور وہاں پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں چشمے سے پرے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد میرے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیتے تو میں زین سمجھتے ان کے تمام گھوڑے چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر حاضر خدمت کر دوں۔ آپ نے فرمایا عکو کے بیٹے تم قابو پا گئے ہو تو اب ذرا نرمی برتو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے پر رسول اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا آج ہمارے سب سے بہتر شہ سوار ابو قتادہ اور سب سے بہتر پیادہ ابو سلمہ ہیں۔ آپ نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادہ کا حصہ اور ایک شہ سوار کا حصہ، اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی اسبا نامی اونٹ پر پیچھے سوار فرما لیا۔ اس غزوے کے دوران رسول اللہ نے مدینے کا انتظام حضرت ام مکتوم کو سونپا تھا اور اس غزوے کا پرچم حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ خیبر مدینے کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا، یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی۔ جب رسول اللہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے تینوں بازو میں سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور مامون ہو گئے تو آپ نے چاہا کہ باقی 2 بازو یہود
اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں تاکہ ہر جانب مکمل امن و سلامتی ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دورہ ہو اور مسلمان ایک پیہم خوریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ چونکہ خیبر سازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ، فوجی انگیخت کا مرکز اور لڑانے بڑھانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھا، اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نگاہ التفات کا مستحق تھا۔ رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کی تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے۔ پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غدر و خیانت پر آمادہ کیا تھا۔ نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5ویں کالم منافقین سے اور جنگ احزاب کے تیسرے بازو بنو عثفان اور بدوؤں سے رابطہ پہم قائم کر رکھا تھا اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اپنی کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنی پڑتی تھیں اور ان دسیسہ کاریوں اور سازشوں کے سربراہ سلام بن ابی الحقیق اور اسیر بن ظالم کا صفایا کرنا پڑا تھا۔ لیکن ان یہود کے متعلق مسلمانوں کا فرض در حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے اس لیے کام لیا کہ ابھی یہ قوت یعنی قریش جو ان یہودیوں سے بڑی طاقتور جنگجو اور سرکش تھی، مسلمانوں کے مد مقابل تھی، اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس محاذرائی کا خاتمہ ہوا، ان مجرم یہودیوں کے محاذبے کے لیے فضا قائم ہو گئی اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحج کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرمایا اور پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرمایا تھا کہ اللہ نے تم میں سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کر لو گے، جس کو فوری طور پر ادا کر دیا۔ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے اور بہت سے اموال غنیمت سے مراد خیبر ہے۔ چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا، جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں، ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی اس سے بات یہ کہہ دی ہے۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہیں حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی اور ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام حضرت صبا بن عرفتہ غفاری کو اور ابن اسحاق کے بقول نمیلہ بن عبداللہ لیسی کو سونپا گیا۔ محققین کے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اسی موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت صبا بن عرفتہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ ان کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو ہریرہ خدمت نبوی میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے۔ جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شامل کر لیا۔ اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگ و دو کی، چنانچہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں، اور جن کے پاس ہتھیار ہیں تو بس تھوڑے سے ہیں۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوضہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہوں نے مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دی جائے گی۔